بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈی روٹیاں ہمیشہ اسی کے حصے میں آتی ہیں جو کما کر دیر سے گھر لوٹتا ہے۔ سامان باندھ لیا ہے، اب بتاؤ غالب، کہاں رہتے ہیں وہ لوگ جو کہیں کے نہیں رہتے۔ کبھی بھی خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف لگنے لگیں، اور نہ ہی کبھی خود کو اتنا نیک جانیں کہ باقی سب گنہگار نظر آنے لگیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے ہیں۔ خونی رشتے سب سے پہلے آتے ہیں، باقی سب لوگ ان آرڈر آف پریفرنس ہوتے ہیں۔ جب کبھی ایسی سچویشن آئے گی تو تمہیں بھی سب سے پہلے ماں باپ ہی یاد آئیں گے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں آب حیات پیتے ہوں جیسے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ اپنے مسئلے سے بھاگنا ایک ایسی دوڑ ہے جسے آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا سامنا کرو۔ میرے اندر آج کل اتنا کچھ جمع ہے، اتنا غم، غصہ، بے بسی، محبت، نفرت، دھوکہ، بے گناہی اور بے خوابی، یہ سب مل کر مجھے اتنا بے چین رکھتا ہے، دل کرتا ہے کوئی اجنبی ملے اور اس سے دل کا حال کہوں اور روپوش ہو جاؤں، ایسے کہ کسی کو میری دھول بھی نہ ملے۔ ہوئی جو خود سے ملاقات بعد مدت کے تو آہ بھر کے کہا دل نے یہ نہیں ہوں میں۔ کچھ چیزوں کو ہم خندہ پیشانی سے جانے تو دیتے ہیں مگر ہم اس کے بعد خود رہنے اور جینے کے قابل نہیں رہتے۔ کبھی کسی بہت اپنے کا داغ مفارقت دے جانا یوں ہی لگتا ہے، یوں تو ہزار ہوئے الوداع مگر تیرا بچھڑ جانا مجھے کھا گیا۔ انسان کو واقعی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ واقعی رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب بھی کریں، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں میں اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ بلندی پر رہ کر زمین کو نہ بھولنا اصل کامیابی ہے۔ اگر تم وہاں برائی دیکھو جہاں تم نے اچھائی بوئی تھی تو حیران مت ہونا، بعض زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہوتیں۔ رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں، احساس سے ہے۔ اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کوسوں دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ کی زندگی بدل دینے والا ایک سال حاصل کرنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں، لہٰذا چلتے رہیں۔ کچھ لوگ نیت کے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کا عکس غلط دکھایا جاتا ہے۔ انسان کے پاس ایک ایسا سایہ دار انسان ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ دنیا کے معاملات سے تھکے تو اس کے سائے میں چند لمحے بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں اس کو معلوم ہو کہ یہاں کی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن ہوگا۔ لوگ آپ کا دل 1000 بار توڑتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ آپ کو دوبارہ آواز دیں تو آپ کے ماتھے پہ شکن بھی نہ ہو۔ ہم اکثر چیزیں خود سے تصور کر کے
بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ ہر آبلے پہ درج ہے تفصیلی زندگی، مجھ سے نہ پوچھ میرے سفر کی اذیتیں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کے اٹھا لینا چاہیے۔ اعتماد وہ خزانہ ہے جو برسوں کی سچائی سے بنتا ہے مگر ایک لمحے کے جھوٹ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو چاہے رشتہ چھوٹا ہو یا بڑا، سچائی وہ رسی ہے جو ہر تعلق کو باندھ کر رکھتی ہے، اور جھوٹ وہ آگ ہے جو اندر ہی اندر سب کچھ جلا دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ سچ بولیں اور کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ درود شریف ایسی جامعہ، ایسی کامل اور ایسی مکمل دعا ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو کسی دعا کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ آپ کے فون کی گیلری آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کن کے ساتھ تھے، کن کے ساتھ ہیں اور کن کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن جو خود نکل گئے آپ کی زندگی سے ان کی فکر نہ کیجیے، اور جو ہیں ان کا خیال اس مدت تک رکھیں جب تک کہ وہ بھی خود بخود نہ نکل جائیں۔ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی کے ساتھ یا بغیر تمہاری خوشیاں اور سکون تمہارے اپنے اختیار میں ہوں۔ میں ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولوں گی جو اندھیرے میں چراغ لے کر آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت، آیت نمبر ہے 57۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ ہم رویوں سے واقف لوگ اہم ہونے کا وہم نہیں پالتے۔ ہر دن جو گزرتا ہے ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اس زندگی کو اپنی اصل منزل آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ موت برحق ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں۔ آج نیکی کا بیج بولو، کل قبر میں یہی کام آئے گا۔ نیکیوں کی طرف بڑھیں، دوسروں کا حق ادا کریں اور دل صاف رکھیں۔ یا اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں بلکہ بتاتا ہے کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والی باحیا ماں کی باحیا بیٹی ہیں۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے، ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار ہے۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ واصف علی واصف۔ کسی انسان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے آپ کا ذہنی سکون چھین لے۔ محبت عربی کے لفظ حبہ سے ماخوذ ہے۔ حبہ وہ بیج ہے جو زمین میں بڑھتا ہے، بس لوگوں نے محبت کا نام حب کر دیا، اس لیے کہ حیات کا اصل اس کے اندر ہوتا ہے، جیسا کہ نباتات کے اصول بیج کے اندر ہوتے ہیں، اور جس طرح بیج زمین میں گر کر مٹی میں چھپ جاتا ہے، پھر اس پر بارش ہوتی ہے، آفتاب چمکتا ہے،
سردی اور گرمی اس کو پہنچتی ہے اور وہ بیج زمانوں کے تغیر سے متغیر نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ بیج اگتا ہے، پھل اور پھول نکالتا ہے۔ اسی طرح محبت دل میں جگہ پکڑتی ہے۔ کچھ باتیں ناقابل برداشت رہتی ہیں، جیسا کہ اپنے من پسند خواب کی تدفین کرنا، اپنے کردار پہ باتیں سننا، سر درد میں شور کو برداشت کرنا، آنسوؤں کو حلق میں اتار لینا۔ کسی کو ناراض کر کے یا کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہ ہی صبح ہمیں نہ ملے۔ سمجھدار وہی ہوتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ کب کہاں بے وقوف بننا ہے۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، لفظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہے، جس کو اللہ رب العزت نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ ماشاء اللہ۔ مقدر کی زنجیروں سے بندھے ہم بے بس لوگ عمریں گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ میں اس کے لیے کتنا وقت مقرر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، چوتھائی وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی تمہاری مرضی، اگر زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا وقت اس کام کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا، جتنا تمہارا دل چاہے، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سارا وقت اسی کام میں نہ صرف کر دوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے کفالت کرے گا، تمہارے مقاصد کو پورا کرے گا اور تمہارے گناہ دور کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں اور جن کے مقدر میں اللہ رب العزت نے درود پاک پڑھنا لکھ دیا ہے۔ یہ عین سعادت ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔